الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر لیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اللہ کی بادشاہت، لہو ملک السماوات والارض، ان میں تصرف کرنے، انہیں معرض وجود میں لانے، انہیں پیدا کرنے اور ان میں حکم کے نفاذ میں وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ چیز زمانے کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے۔ رسولوں سے سوالات، ام تریدون، بلکہ یہ چاہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسا ہی سوال کرو جیسا اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ان کے سامنے دکھائیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ فقد ضل سواء السبیل، یعنی وہ راہ اعتدال اور اللہ کی اطاعت کے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں میں موجود حسد کی وجہ سے دل و جان سے چاہتے کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پا لو گے۔ کچھ شک نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان سے برگزشتہ کرنے کی کوشش، ایمان سے ہٹانے کی کوشش۔ من بعد ما تبین لہم الحق، انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، عفو سے مراد گناہ پر مواخذہ نہ کرنا ہے، جبکہ صفح سے مراد دل سے گناہ کے اثروں کو زائل کرنا ہے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں تم پر حکم آ جائے۔ وہ حکم یہ تھا کہ ان میں جس نے قتل ہونا تھا اسے قتل کر دیا جائے، جسے جلا وطن ہونا تھا اسے جلا وطن کر دیا جائے، جس پر جزیہ عائد ہونا تھا اس پر جزیہ عائد کر دیا جائے، اور جس نے اسلام قبول کرنا تھا وہ اسلام لے آئے۔ نیک اعمال کا صلہ، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اس سے مراد دنیا میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں۔ تجدوہ عند اللہ، تم اس کا ثواب اللہ کے ہاں پا لو گے۔